السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ افتخار شازی کا سلام قبول کیجیے۔ میں اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ اس بلڈنگ میں آج حکومت وقت نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ میں اس کو کارنامہ ہی کہوں گا کہ بڑی عجلت میں، بڑی تیزی میں دونوں ایوانوں سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل منظور ہوئے ہیں، اور یہ بل کے جو 26ویں آئینی ترمیم، جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرماتے تھے کہ انہوں نے کالے سانپ کا جو دانت ہے اس کو توڑ دیا ہے، وہ دانت یہاں پہ واپس کالے سانپ کے منہ میں لگائے گئے، اور پھر آج اس ملک کی پارلیمان نے ان کو اپروول بھی دے دی ہے۔ تو وہ کیا ہے، گویا کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس دوران جو سرپرائزز تھے حکومت وقت نے جو دیے ہیں اپوزیشن جماعت کو، اور ساتھ میں اس ملک کے 26 کروڑ عوام کو، وہ کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آج کے دن اس پارلیمان میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ آنن فانن ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ہاؤس ویران ہے۔ حکومت وقت اور ان کی اتحادی وہ کام نمٹانے کے بعد چند گھنٹوں میں رفو چکر ہو گئے ہیں، یہاں سے چلے بھی گئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے دن ہوا کیا؟ گویا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تو تھا، 4 بجے کا وقت تھا، لیکن اس دوران اچانک یہ معلوم ہوا کہ ایک نیا بل، گویا کہ آج کے دن کچھ بل ضرور تھے کہ جس میں ججز کی تعداد کو کہیں سپریم کورٹ میں 17 سے بڑھا کے 25 تک کرنا تھا، لیکن اچانک پتہ چلا کہ یہ تعداد گویا کہ 25 نہیں بلکہ 34 ہونے جا رہی ہے۔ تو گویا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو 17 سے 34 کر دیا گیا، ڈبل کر دیا گیا، اور یہ بل اچانک گویا کہ پارلیمانی کمیٹی نون لیگ کی وہاں سے اپروو ہوا، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کی سہولت کاری تو تھی، اگرچہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن سارے پروسیس کے اندر وہ بھی شریک تھے، اور اس کے ساتھ باپ پارٹی کچھ اور لوگ بھی کہ جو سینٹ کے اندر قومی اسمبلی میں موجود تھے، ان کی جانب سے بھی ایک سپورٹ تھی۔ تو ایک بل وہاں سے اپروو ہوا، اس کے بعد پھر آیا قومی اسمبلی میں، اور آنن فانن اس کو وہاں سے اپروو کرایا گیا۔ اور ساتھ میں جو ایک اور سرپرائز جو اپوزیشن بھی شاید تصور نہیں کر رہی تھی، اور اس ملک کے عوام بھی، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو کالے سانپ کا جو دانت تھا، گویا کہ اس ملک میں سروسز چیف، مسلح افواج سے متعلق، گویا کہ آرمی چیف اور اس کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف اور نیول چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ اور مور انٹرسٹنگلی ہوا کیا کہ ساتھ میں جو اپر ایج لیمٹ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی آرمی چیف، کوئی بھی ایئر چیف، کوئی بھی نیول چیف اگر 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں بھی اس عہدے پہ فائز رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایکسٹینشن دینی پڑے گی۔ 5 سال کی تو ویسے ٹینیور پوسٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 1 ٹائم 2 ٹائم آپ ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں، تو 5 سال کی ایکسٹینشن ہوگی۔ تو ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جو کسی زمانے میں اگر کوئی بھی فوجی سربراہ اگر سمجھتا تھا کہ ملک کی پارلیمان سیاستدان کو بہتر انداز میں کام نہیں کر رہے، اور مسلح افواج کو براہ راست اقتدار میں آنا چاہیے، تو اس ملک میں 3 مارشل اللہ لگے، آپ کو معلوم ہے وہ 10 برس کے تھے کم و بیش۔ لیکن اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرمی چیف کہ جو 5 سال کے لیے تو ویسے آئے گا، لیکن اس کے بعد ایکسٹینشن کی اس سے پہلے اس ملک کی پارلیمان اس کو بھی جائز قرار دے چکی ہے، تو وہ بھی ایک آپشن موجود ہے کہ 5 سال کی تعیناتی اور 5 سال کی ایکسٹینشن۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بل کے اندر اگرچہ ججز کے متعلق تو لکھا گیا ہے کہ 65 سال کی عمر سے آگے نہیں جا سکتے، ہائی کورٹ میں بھی غالباً 63 برس ہے، لیکن مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے اپر ایج لمٹ اب کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گویا کہ جب تک وہ یونیفارم میں ہے وہ کسی بھی فورسز کے سربراہ رہ سکتے ہیں۔ تو ایک نئی بات یہ بھی شامل کر دی گئی ہے، اگرچہ اس ملک کی اپوزیشن تو اس بات پہ احتجاج کر رہی تھی کہ یہ جو حکومت وقت کرنے جا رہی ہے سارے پروسیس کو بلڈوز کر کے، نہ بل پارلیمانی کمیٹیز میں جا رہے ہیں، نہ وہاں پہ ان پٹ لیا جا رہا ہے اپوزیشن کا، نہ کسی اور کو بتایا جا رہا ہے، نہ ہی پبلک کو اس حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے، اور آنن فانن یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن شاید وہ اس نقطے کو بھول گئے کہ اب سروسز چیف کے لیے اپر ایج لیمٹ بھی ختم کر دی گئی ہے، تو کوئی بھی آرمی چیف جب تک چاہے اس ملک کا آرمی چیف رہ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب عدلیہ کے اندر بھی جب ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں 34 کر دی گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل کے دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، جس میں ایجنڈے کے اوپر یقینی طور پہ جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ہوگا، گویا کہ اب آئینی عدالتیں بنیں گی،
اور ان آئینی عدالتوں کو بنانے کے لیے یقینی طور پہ جو اس وقت جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے اس میں بھی حکومت وقت کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ 2 ان کے پارلیمنٹیرین ہوں گے، اس کے ساتھ وزیر قانون ان کا ہوگا، اٹارنی جنرل ان کا ہوگا، بار کا نمائندہ ان کا ہوگا، اور ایک جو اسپیکر کی نامینیشن پہ اقلیتی خاتون رکن ڈالی گئی ہیں وہ بھی ان کی، اور ساتھ پہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ بھی یقینی طور پہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس 13 رکنی جو کمیشن ہے اس کے اندر بھی جو کم از کم 7 لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت وقت کے ہوں گے۔ تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بارے میں فیصلے ہوں گے وہ یقینی طور پہ اکثریت سے ہوں گے، تو چیف جسٹس ہوں یا 4 سینئر ججز ہوں سپریم کورٹ کے، وہ اس معاملے میں بے بس ہوں گے، لہٰذا اس پوسٹ کے اوپر بھی حکومت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں بھی پروپورشن کے حساب سے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ان کو زیادہ چانک ملے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 ارکان ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں گے، تو اب اس میں بھی 9 اور 3 کا کمبینیشن جب ہوگا تو 9 لوگ جن لوگوں کو بطور جج نامینیٹ کریں گے یقینی طور پہ انہی کی تعیناتی ہوگی بطور جسٹس سپریم کورٹ۔ اس کے علاوہ اگر پی ٹی آئی چاہے بھی صحیح کسی شخص کو اپوائنٹ کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگلے آنے والے دنوں میں اگر کوئی ینگسٹرز ہوتے ہیں 40 سال 45 سال کی عمر کے 50 سال کے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 15 برس تک اس ملک میں جو اگلے آنے والے 17 ججز ہوں گے وہ حکومت کے لوگ ہوں گے، وہ حکومت کے ہاتھوں اپوائنٹ ہوں گے۔ تو یقینی طور پہ جن کی اپوائنٹمنٹ اس حکومت کے ہاتھوں ہوگی تو اس بات کا تصور کرنا محال ہے کہ آنے والے وقت میں وہ حکومت وقت یا کم از کم ان جماعتوں کے خلاف کہ جو ان کو اپوائنٹ کریں گے ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی فیصلے دیں گی۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں عملاً عدلیہ کمپرومائز کر گئی ہے، ان کے اختیارات بالکل کرٹیل کر دیے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان معاملات پہ تو وہ اب 100 موٹو بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ 100 موٹو کے اختیار بھی چیف جسٹس سے لے کے اب کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹس میں تو اس اختیار کو ویسے ہی ابالش کر دیا گیا ہے، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے پہ 100 موٹو لیں۔ اور ساتھ میں ضرور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی 3 ججز اور بڑھا دیے گئے، ایک بل وہ بھی تھا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ اب اس میں بھی جو تعداد تھی 9 ان کو بھی 12 کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 6 ججز تو وہ تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو اور چیف جسٹس قاضی فیصل کو کہ کس طرح ایجنسیز کے لوگ ان کو انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کے بینچ بنوا رہے ہیں اور فیصلے لے رہے ہیں، تو اب 3 ججز وہاں پہ بھی ڈال دیے گئے، کیونکہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے باقی لوگوں کے کیسز ادھر بھی ذرا آئیں گے نا، تو وہاں پہ بھی تو بینچ بننے ہیں، تو ادھر بھی معاملات کو ذرا دیکھنا ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ کچھ ایسے چاہیے کہ جو تھوڑے سے ادروائز ہوں، اور جو ریلیف ممکنہ طور پہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل سکتا ہے اس کا راستہ بھی تھوڑا سا وہاں پہ بھی ایک بند باندھ دیا جائے، تو وہ بھی بندوبست کر لیا گیا ہے۔ 3 ججز وہاں پہ آ جائیں گے، اور وہ ججز کے جو خطوط لکھتے تھے اور بڑے رول آف لاء کی بات کر رہے تھے تو اب ان کو بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ اب ان کے لیے سپیس کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایکویشن بنی ہے، تو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ شاید جنہوں نے آج اس پارلیمان میں بیٹھ کے اس بل کو اپروو کیا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید انہوں نے سسٹم کو مضبوط کیا ہے، لیکن میں نے جیسے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ یہ آنے والی تاریخ اس آج کے اس دن کو تو یاد رکھے گی، لیکن اس دن کے جو اثرات ہیں، آج کے دن جو قانون سازی ہوئی ہے اور جس انداز میں ہوئی ہے، کیونکہ پہلی بار ہے کہ ماضی کی غلطی نہیں کی حکومت وقت نے، کہ جس میں وہ بل پہلے تو کسی کے سامنے نہیں تھا 26ویں ترمیم کا، وہ آیا تو مصودے ادھر سے ادھر ہوتے رہے، حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کو اٹھا کے ایوان صدر میں بٹھانا پڑا، اور پھر کس طرح 63A کا جو وہ فلور کراسنگ کا فیصلہ تھا بندیال کورٹ کا، اس کو انڈو کیا گیا قاضی فیصل کے ذریعے، اس کے بعد فلور راسنگ کا راستہ کھولا گیا، اور 4 لوگوں کے ووٹ ڈال کے تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں اور اسی طرح سینٹ کے اندر 2 مینگل صاحب کے لوگوں کو ڈال کے اس ساری کہانی کو مکمل کرنا پڑا۔ تو اس بار ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ سادہ اکثریت چاہیے تھی، تو بڑی آنن فانن چند لوگوں کو معلوم تھا، اس بل کے اندر چیزیں شامل کر کے اس کو منظور کیا گیا، لیکن اس سے لگتا نہیں ہے ناظرین، یقینی طور پہ بطور سیاست اور صحافت کے طالب علم کے لگتا یہ ہے کہ آج خود اس پارلیمان میں بیٹھے لوگوں نے اپنے ہاتھ باندھ کے یا اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں، اور میں بڑے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا یہ جو دور ہے وہ آمریت کی راہ تو ہموار کرے گی، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی راہ کسی صورت بھی ہموار نہیں کرے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔